السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی آج کے ایپیسوڈ لکھتے وقت آپ کی رائٹر مجھے بہت زیادہ رونا آیا، اسپیشلی زریام اور اذہان کے سین دیکھتے وقت۔ 3 سین اس ایپیسوڈ میں کور کرے ہیں، اپنا کہا میں نے پورا کیا ہے۔ 2025 کی لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آج پوسٹ کر رہی ہوں۔ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی 2026 میں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ اچھا سا رسپانس دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ دل سے میں محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 30۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ ہاں، باقی سامان لاٹ صاحب خود نکال لیں گے۔ جیسے زبان کینچی کی طرح چلتی ہے ویسے ہاتھ بھی چلائیں، ٹوٹ تھوڑی گئے ہیں۔ آفاف منہ بناتے ایک آخری تنقیدی نگاہ زریام کے کمرے میں ڈالتے، مڑتی ابھی دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ زریام جو ٹراؤزر تبدیل کرتے گلے میں ٹاول ڈالتے واش روم سے نکلنے ہی والا تھا، اپنے کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز سنتے تیزی سے باہر آیا تھا، اور جس وجود کا چہرہ وہ اس وقت دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا اس کا ہی چہرہ دیکھتے اس نے ضبط سے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں میچی تھیں۔ مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ دروازے کی جانب مڑتی آفاف نے صاف محسوس کی تھی، اور بغیر زریام کی جانب دیکھے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ دروازے سے باہر نکلتی کہ زریام لمبی لمبی ڈھک پڑتا ایک جھٹکے میں اس کی جانب بڑھتے، اس کا بازو سختی سے تھامتے، ایک جست کے ساتھ کمرے میں کھینچتے دروازہ ٹھک کی آواز سے بند کر چکا تھا۔ زریام کی اس حرکت پر آفاف کو اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا تھا، چہرہ لمحوں میں سفید پڑا تھا، جیسے اسے زریام سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، وہ جو ابھی زریام کا منہ توڑنے کی باتیں کر رہی تھی۔ زریام کی اس حرکت پر اس کے جیسے حواس سلب ہو چکے تھے۔ اس نے ہوائیاں اڑتے چہرے کے ساتھ اپنے سامنے چٹان کی مانند شرٹ لیس کھڑے زریام خان زادہ کو دیکھا، جس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں، جبکہ چہرے پر چٹان جیسی سختی تھی۔ لیکن آفاف کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر زریام کے لبوں پر تنزیہ سے مسکراہٹ بکھری تھی، اور اس نے آفاف کا بازو چھوڑ کر اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ اب آفاف اور زریام میں 3-4 قدموں کا فاصلہ تھا، جسے دیکھ کر جہاں آفاف کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں، وہیں زریام نے دونوں بازوؤں کو سینے پر فولڈ کیا۔ شرٹ پہننے کی زحمت اس نے اب بھی نہیں کی تھی۔ تو جی محترمہ، اب آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ زریام کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی، مگر لہجہ استضاعیہ سا تھا، جس پر آفاف نے شرمندگی سے اپنے لب کچلے۔ یہ آفاف کے لیے کس قدر شرمندگی کی بات تھی کہ 1 ہفتے پہلے وہ اسے بے دردی سے اپنے کمرے سے نکال چکا تھا، اور آج وہ پھر اس کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے کھڑی تھی۔ آفاف کو زرمینہ بیگم کا حکم ماننے پر سخت افسوس ہوا تھا، کاش وہ انہیں جھوٹ بول دیتی کہ اس نے زریام کے کپڑے نکال دیے ہیں، بھلا انہوں نے کون سا آ کر دیکھنا تھا۔ آفاف نے اپنی سوچوں میں گم سختی سے آنکھیں میچیں، چہرہ لال سرخ تھا، کچھ اپنے ہونے والی متوقع بے عزتی کے باعث، اور کچھ زریام کو بے شرموں کی طرح شرٹ لیس کھڑا دیکھ کر۔ بے شرم! آفاف نے دل ہی دل میں جھنجھلاتے ہوئے زریام کو لقب سے نوازا۔ محترمہ، کس مراقبے میں چلی گئی ہیں؟
کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ زریام نے اب کے لہجہ کچھ سرد کیا تھا، نہ جانے سامنے کھڑی لڑکی کیوں اتنی سرخ پڑ رہی تھی۔ میں بی جان کے کہنے پر ابھی عفاف بڑھاتے مزید کچھ بولتی کہ زریام طنزیہ سا کہکا لگا کر ہنس دیا، جس پر عفاف نے کچھ تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے زریام کی ذہنی حالت پر کچھ شبہ سا ہوا تھا۔ حیرت کی بات نہیں ہے مس عفاف ملک کہ آپ سارے کام کسی کے کہنے پر ہی کرتی ہیں۔ پہلے آپ نے مہان بنتے ہوئے داجی کے کہنے پر مجھ سے نکاح کیا، اور اب بی جان کے کہنے پر یہ سو کال بیویوں والا کام کر رہی ہیں۔ حالانکہ میں واضح کر چکا ہوں یہ ہتھ کنڈے مجھ پر اثر نہیں کریں گے۔ زریام کے مذاق اڑاتے زہریلے لہجے پر عفاف کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ ایک دم سے بھپری تھی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آپ کو کس بات کا غرور ہے؟ آپ کہیں کے پرنس چارمنگ ہے کہ ہر کوئی آپ پر فدا ہی ہوتا رہے؟ اور یہ کیا عفاف ملک لگا کر رکھا ہے؟ میں عفاف یزدان خانزادہ ہوں، سمجھے آپ؟ عفاف نے غصے سے پوری قوت سے اپنے نازک ہاتھ کا مکہ زریام کے سینے پر مارا تھا۔ مکہ جاندار تھا۔ زریام نے اپنی سبز آنکھوں کو حیرانگی سے پھیلا کر اپنے سینے سے کچھ اوپر آتی عفاف ملک کو دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا عفاف کی جانب سے اس قدر جاندار مکے کا۔ اسے واقعی زور سے لگی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، پاگل عورت! زریام نے ایک دم سے آگے بڑھتے عفاف کے اس ہاتھ کو پکڑ کر شدت سے اس کی کمر پر موڑا تھا۔ لاکھ تکلیف کے باوجود عفاف کے منہ سے گراہ تک نہیں نکلی تھی، بلکہ وہ ویسی ہی خون اتری نگاہوں سے زریام کو گھورتی رہی۔ زریام نے ستائشی نظروں سے اس بھوکی شیرنی کو دیکھا جس کی شہد رنگ آنکھوں میں درد کی ہلکی سی رمق واضح تھی۔ دونوں میں ایک بار پھر فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ آئندہ یہ حرکت نہ ہو، زریام نے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے تنبیہ کی تھی، جس پر عفاف کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری۔ وہ جانتی تھی اس کا مکہ جاندار تھا، آخر کو وہ بلیک بیلٹ تھی، اسے اپنا ڈیفینس کرنا آتا تھا۔ تو آئندہ آپ بھی اپنے الفاظوں کا چناؤ کا خیال رکھیے گا۔ میں کوئی سو کال بیچاری لڑکی نہیں ہوں جسے آپ جو مرضی کہہ لیں اور وہ دو آنسو بہا کر خاموشی سے سن لے۔ اگر آپ مجھ پر طنز کے پتھر برسائیں گے تو میں آپ کا سر اینٹ سے پھوڑ دوں گی۔ عفاف نے وارننگ دیتی نظروں سے لفظ چبا چبا کر زریام کے ہی انداز میں اسے تنبیہ کی تھی، جس پر زریام نے آئیبرو اچکا کر امپریسو نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اور تمہاری وہ سو کال محبت کہاں چلی گئی؟ نہ جانے زریام کے دل میں کیا آئی کہ اس نے عفاف کے کان میں جھک کر سرگوشی کی تھی، جس پر عفاف طنزیہ سا کہکا لگا کر ہنس دی۔ دفنا دی اسی دن جب آپ نے کہا تھا، یاد ہے مائیوں والی رات؟ دفنا دی اسی دن جب آپ نے کہا تھا، یاد ہے مائیوں والی رات؟ عفاف نے کچھ اچک کر زریام کے ہی انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر زریام نے اپنے لب بیچتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ عفاف نے اپنی کلائی اپنی آنکھوں کے سامنے کی، جس پر زریام کی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ ظالم انسان، اتنی زور سے پکڑا تھا، نشان پڑ گیا۔ عفاف نے اپنے ہاتھ کی کلائی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی سے سہلاتے دانت کچکچاتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ تو اس ظالم اور انسان کے کمرے میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا
زریام نے بغیر مڑے طنزیہ لہجے میں کہتے اپنے قدم بیٹ کی جانب بڑھائے جس پر اس کے کپڑے رکھے تھے، جبکہ زریام کے اتنے تیز کانوں پر عفاف خفت سے سرک پڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہی کہا تھا، جن۔ عفاف کی جانب سے زریام کو ایک اور لقب سے نوازا گیا، اس بار صرف لب ہی ہلے تھے۔ اب مجھے میرے پسندیدہ ڈریس کو الوداع کہنا پڑے گا۔ زریام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس سے سامنے پڑے اپنی قیمتی اور پسندیدہ شلوار قمیض اور شال کو دیکھا، جبکہ عفاف نے ناسمجھی سے زریام کی پشت کو دیکھا۔ اسے زریام کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، جبکہ دوسری طرف زریام اس شال اور شلوار قمیض کو سنگ مرمر کے سفید فرش پر پھینک چکا تھا۔ عفاف نے حیرانگی سے اس پاگل کے پاگل پنی کو دیکھا تھا جو نہ جانے کیا کرنا چاہتا تھا، اور اگلی ہی پل عفاف چیخ مارتے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ نمی بھی اتری تھی۔ پشت دروازے سے جا لگی تھی، کیونکہ زریام جس نے اپنے کپڑے فرش پر پھینکے تھے، اس نے پہلے سائڈ ٹیبل پر پڑے سگریٹ کے کیس سے سگریٹ نکالتے لبوں میں دبایا تھا، پھر لائٹر سے شعلہ جلا کر اس سگریٹ کو لگایا، پھر کچھ ہی دور ڈریسنگ پر رکھا اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھا کر وہ پوری قوت سے فرش پر پڑے کپڑوں پر مار چکا تھا۔ چھن کی آواز کے ساتھ کانچ کی خوبصورت بوتل ٹوٹ کر کرچیوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ کمرے میں زریام کی وجود سے اٹھتی خاص مہک پوری طرح سے پھیلتے خوف زدہ نظروں سے زریام کی جانب دیکھتی عفاف کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی، جبکہ زریام مصروف سے انداز میں اب لائٹر جلاتے اس کا شعلہ کپڑوں کو دکھا چکا تھا۔ لمحوں میں کپڑوں نے تیزی سے آگ پکڑی تھی اور زریام کے خوبصورت سے کمرے میں نارنجی سی روشنی دہکنے لگی تھی۔ دروازے سے چپکی عفاف نے ہراساں نظروں سے پنجوں کے بل اس جلتی آگ کے پاس بیٹھے زریام خانزادہ کو دیکھا، جس کی سرخ ہوتی سخت نظریں یکٹک جلتے ہوئے اس کے پسندیدہ کپڑوں پر جمی تھیں۔ جب عفاف نے غور کیا تو اسے زریام کی سبز آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرتی محسوس ہوئی تھی۔ وہاں زریام کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور یہاں عفاف کی شہد رنگ آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے رخسار کی زینت بنے تھے۔ دونوں کا غم ایک جیسا تھا، دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ میرے سامنے مت آیا کرو عفاف، مت آیا کرو، میں تمہاری بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، مگر یقین جانو اس وقت میں اپنے قابو میں نہیں ہوں، مجھ میں برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، مجھ سے میری جینے کی واحد وجہ چھین لی گئی ہے۔ آہستہ آہستہ بجھتی ہوئی آگ کو دیکھتے زریام نے آہستہ سے کہتے کچھ توقف لیتے سرخ نظریں کھڑکی کے پار ٹکائی تھیں۔ میں تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتا، مگر جب تم میرے سامنے آتی ہو مجھے میرے سب سے قیمتی خسارے کا احساس دلاتی ہو۔ داجی کے ساتھ ساتھ تم نے بھی مجھ پر ظلم کیا ہے، تم نے بھی خود غرضی دکھائی ہے۔ زریام کے الزام پر عفاف نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سراسر غلط الزام تھا، مگر سامنے بیٹھا خوبرو شخص اسے دیکھ ہی گھبرا تھا۔ تم چاہتی تو سب ٹھیک کر سکتی تھی، میں کبھی حور سے نکاح نہ کرتا۔ ہزار وجوہات تھیں، دائس چاچو ہوئی ایسا نہیں ہونے دیتے۔ سب سے بڑی وجہ شیان اور حور کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی تھی۔ میں داجی کو سنبھال لیتا، مگر تمہارے ایک فیصلے نے سب برباد کر دیا، خود سمیت تم نے مجھے بھی برباد کر دیا۔ زریام نے اب کے سرخ ہوتی سبز نم نظروں سے عفاف کی جانب دیکھا تھا، جس پر عفاف کا وجود بری طرح کپکپایا تھا۔ تم اندازہ لگا سکتی ہو میری تکلیف کا؟ نہیں نا، کیسے لگاؤ گی؟ تم تھوڑی اس تکلیف سے گزر رہی ہو،
محبوب کے بچھڑنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے تم کیا جانو، اور میرے یعنی کہ ذریعام خانزادہ کے نصیب میں تا عمر ہجر لکھ دیا گیا ہے۔ اب میں کبھی بھی چاہ کر بھی اپنی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ذریعام کے لفظ عفاف کو اپنے دل کے آر پار ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تلخی سے نم سا مسکرا دی۔ سامنے بیٹھا شخص کہہ رہا تھا کہ وہ کیا جانے، کاش وہ چیخ چیخ کر بتا سکتی کہ سامنے بیٹھے شخص سے زیادہ تکلیف میں عفاف ملک ہے، جسے محبوب مل کر بھی نہیں ملا۔ وہ جان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس وقت عفاف ملک کس اذیت سے گزر رہی تھی، جبکہ ذریعام عفاف کی حالت سے لاپرواہ اپنی تکلیف اور اذیت بیان کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کے لیے اس کی تکلیف اہمیت رکھتی ہے، یہی حال اس وقت ذریعام خانزادہ کا تھا۔ جانتی ہو عفاف، آئلین خانزادہ مجھے میری دعاؤں کی قبولیت میں ملی تھی۔ 5 سال کا تھا جب مجھے میری ڈال ملی تھی، بڑی مورے جیسی۔ ذریعام گزرے پل یاد کرتے نم سا ہنس دیا تھا، جبکہ عفاف نے بائیں جانب دھڑکتے اپنے خون کے لوتھڑے پر ہاتھ رکھا تھا جس میں ٹیسے سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ لاکھ وہ کہہ دے کہ ذریعام کے لیے اس کی محبت مر چکی ہے، مگر بھلا کبھی محبتیں بھی مرتی ہیں؟ وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ امر بیل کے پودے کی مانند اپنی جڑ پکڑتی جاتی ہیں۔ عفاف نے سسکی لیتے نگاہیں پھیری تھیں۔ وہ تو بس اپنی عزت نفس کی خاطر اپنی محبت سے مکر گئی تھی، مگر سامنے بیٹھا بے حس شخص تو اسے مارنے کے در پر تھا۔ جانتی ہو، میں نے ان کے قریب کسی کو بھی بھٹکنے نہیں دیا، یہاں تک کہ اپنے جان سے پیارے بھائیوں کو بھی۔ اس وقت سب مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ ذریعام نے ہنستے ہوئے اپنی ہاتھوں کی لکیروں کی جانب دیکھا جن میں سب کچھ تھا سوائے آئلین خانزادہ کے۔ ذریعام کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اتنی تکلیف، وقت کے ساتھ ساتھ میں ان کا اور وہ میری عادی ہو گئیں، تم جانتی تو ہو۔ ذریعام کا آئلین کو اس قدر احترام سے مخاطب کرنا۔ عفاف نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچیں۔ ان کا اور میرا ساتھ تو ازل سے لکھا جا چکا تھا نا، وہ تو دنیا میں بھیجی میرے لیے گئی تھی، پھر کیسے میرے حصے میں تا عمر کا ہجر آ گیا، کیسے وہ مجھ سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑی ہو گئیں۔ وہ تو میری تھی نا، پھر سب نے مل کر میری محبت کو مجھ سے کیوں چھین لیا؟ وہ تو میرے لڑک پن کی محبت تھی نا۔ ذریعام نے ایک بار پھر جھکی سبز آنکھوں کو اٹھا کر عفاف کی جانب دیکھا، اور عفاف کو لگا اب وہ کبھی کھل کر سانس نہیں لے پائے گی۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگا۔ دل الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے سنا تھا مرد اپنی من پسند عورت کے سامنے روتا ہے، مگر ہائے رے قسمت، عفاف ملک کے سامنے اس کا من چاہا شخص رو تو رہا تھا، مگر افسوس اس شخص کی آنکھوں میں آنسو عفاف ملک کے نام کے نہیں تھے، بلکہ وہ تو اپنی من پسند عورت کے لیے رو رہا تھا۔ ذریعام خانزادہ کا چہرہ اس وقت پوری طرح آنسوؤں سے تر تھا۔ سبز آنکھیں اپنے دل کے اجڑ جانے پر ماتم کنا تھیں، آنسو بہتے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ عفاف نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنی گھٹتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ یہ تکلیف دہ تھا، انتہائی تکلیف دہ۔ جب سامنے بیٹھا خوبرو شخص اس کا نہیں تھا، تب تو پھر بھی وہ صبر کر گئی، کیونکہ محبت عفاف ملک نے کی تھی، مگر اب تو وہ شخص اس کی ملکیت تھا نا۔ عفاف کو لگا اگر وہ چپ نہ ہوا تو وہ بے دم سی ہو جائے گی، وہ کبھی جی نہیں پائے گی۔ دل نے دہائی دی کہ اے ظالم شخص چپ ہو جا، مگر ذریعام خانزادہ کو پہلے کبھی عفاف ملک کی دکھی تھی جو اب دکھتی نہیں نا۔
پہلے بھی وہ آئلین خانزادہ کے حصار میں جکڑا ہوا تھا، اور اب بھی، جبکہ ذریعام کے ساتھ ساتھ عفاف کی آنکھوں سے بھی موتی ٹوٹ کر بے مول ہوتے گئے۔ اسے بے ساختہ سامنے بیٹھے شخص کی معصومیت پر رحم سا آیا۔ اسے لگتا تھا آئلین اس سے محبت کرتی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ عفاف نے سوچتے دروازے کی پشت سے سر ٹکا کر شہد رنگ نم آنکھوں کا مرکز کمرے کی چھت کو بنایا تھا۔ داجی کہتے ہیں کہ میں بے غیرت ہوں۔ کیوں؟ میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ تمہیں زبردستی میری زندگی میں شامل کر دیں۔ ذریعام کی جانب سے ایک اور وار ہوا تھا۔ عفاف کو لگا اب اگر وہ اس کمرے سے نہ نکلی تو یہاں کھڑے کھڑے بے جان ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے مڑتے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا لاک گھمایا تھا۔ اسے اس گھٹن زدہ کمرے سے نکلنا تھا، ورنہ وہ واقعی اپنی اکھڑتی سانسیں بھی گنوا دیتی۔ ذریعام شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر عفاف تیزی سے دروازہ کھولتے لرزتے قدموں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ عفاف ملک ذریعام خانزادہ کی زندگی میں بے معنی ہے۔ ذریعام کی زندگی میں اگر کوئی وجود اہمیت کا حامل تھا تو وہ وجود اس کی ڈال یعنی کہ آئلین خانزادہ کا تھا۔ اذہان جو سیڑھیاں چڑھتے یزدان کے پاس جا رہا تھا، اسے یزدان کا اتنا پرسکون ہونا کھٹک رہا تھا کہ پریحان کی آواز پر اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ پچھلی ملاقات تلخ ترین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مزید اس ظالم عورت سے اپنے سچے اور کھڑے جذبات کی توہین نہیں کروا سکتا تھا، تبھی اس سے سامنے کرنے سے بچتا پھر رہا تھا۔ جی بولیں، مذاق اڑانے آئی ہیں؟ بغیر پریحان کی جانب مڑے اذہان نے تکلیف دہ لہجے میں کہا، جس پر پریحان نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں کیوں اڑاؤں گی مذاق، میں تو بس… پریحان نے ہچکچاتے ہوئے کہتے لب کچلے، جس پر اذہان کی لبوں پر تکلیف دہ مسکراہٹ بکھری۔ مجھے آپ کی تسلی نہیں چاہیے۔ میں یہ قبول کر چکا ہوں کہ میری پری 15 سال پہلے ہی مجھ سے بہت دور ہو چکی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ صرف اذہان یزدان خانزادہ ہی پریحان غازیان خانزادہ کو محبت کی صورت دل میں رکھے بیٹھا ہے، جبکہ پریحان غازیان خانزادہ کے لیے اذہان یزدان خانزادہ سمیت اس کا ہر جذبہ بے مول ہے۔ اذہان کے لفظوں پر پریحان کی نیلی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ اس نے شکوے سے اذہان کی پشت کو دیکھا، جبکہ مان ٹوٹنے کی کرچیاں تو اذہان کی آنکھوں میں بھی چبھی ہوئی تھیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کے الزامات کی وجہ کیا ہے، مگر آپ کے لفظوں نے میرے دل کو چھلنی کیا تھا، جس پر اب آپ کا کوئی لفظ مرہم کا کام نہیں کر سکتا۔ اذہان نے بولتے بولتے کچھ توقف لیتے اپنی دونوں آنکھوں کو اپنی بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے مسلا، پھر مزید گویا ہوا، جبکہ اس کی پشت پر کھڑی پریحان نے لب بیچتے اپنی سسکی روکی تھی۔ وہ تصویریں، یہ پھانس کیسے نکلتی، کیسے وہ اذہان پر ایک بار پھر بھروسہ کر لیتی۔ بہتر ہوگا پریحان خانزادہ کہ آپ اگلی بار مجھ سے تب ہی مخاطب ہوں جب میری بدکرداری ثابت کر سکیں، میرے ساتھ اپنی بڑھتی جانے والی بے اعتنائی کی وجہ بتا سکیں، اپنے زہر میں ڈوبے لفظوں کو جسٹیفائی کر سکیں۔ لیکن اگر آپ اس سب میں ناکام ٹھہری تو… اذہان نے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر قدم پریحان کی جانب بڑھائے، جس پر اس کے پیچھے ہی کھڑی پریحان کی پشت ریلنگ سے جا ٹکرائی تھی۔
جبکہ اذہان اس کے دونوں طرف ریلنگ پر اپنے ہاتھ رکھتا اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ پریحان نے نم نیلی آنکھوں سے اس کے سرخ ڈارک چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ تو پریحان کے لب بے آواز سے پھڑپڑائے، جس پر اذہان تلخی سے مسکرا دیا۔ تو پھر سزا کے لیے تیار رہیے گا، لیکن سزا میری مرضی کی ہوگی۔ اذہان کا لہجہ نرم تھا، مگر لفظوں میں عجیب سی تپش تھی۔ اور اگر میں نے اپنے کہے گئے لفظوں کا ثبوت دے دیا تو؟ پریحان نے پورے اعتماد سے کہا تھا، کیونکہ وہ غلط نہیں تھی، اس کے پاس ثبوت تھے۔ یہ تو تب کی بات ہے جب آپ ثبوت دیں گی۔ اگلی بار میرے سامنے اپنے ثبوتوں کے ساتھ آئیے گا، ورنہ مت آئیے گا۔ یہ بے اعتبار نیلی آنکھیں میری روح کو کچوکے لگاتی ہیں، اور ان نظروں کا بے اعتبار ہونا اذہان خانزادہ کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اذہان خانزادہ وقت سے پہلے ہی بے موت مارا جائے؟ اذہان نے پریحان کی نیلی آنکھوں پر موجود گھنی پرتوں پر پھونک مارتے اسے تائید کرنے کے ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھا تھا، جس پر پریحان تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ابھی اپنا نازک ہاتھ اذہان کے لبوں پر رکھنا ہی چاہا تھا کہ اذہان اس سے کئی قدم پیچھے ہو چکا تھا۔ پریحان نے تکلیف سے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ آپ کے یوں نفی میں سر ہلانا اور آپ کے زہر میں ڈوبے لفظوں میں خلا تضاد ہے۔ پریحان غازیان خانزادہ، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں آپ کیا چاہتی ہیں، ورنہ سچ کہہ رہا ہوں، میری موت کی وجہ آپ کی یہ بے اعتبار نیلی آنکھیں ہوں گی جن سے میں نے عشق کیا ہے۔ اور یقین کیجیے، آپ کی یہ بے اعتباری مجھے قطرہ قطرہ مار رہی ہے۔ ڈریں اس دن سے جب آپ اذہان خانزادہ کو پکاریں گی اور وہ آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا۔ اذہان کی بات پر پریحان نے اس کی جانب تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے لفظوں سے پریحان غازیان خانزادہ کے دل میں خنجر چلا رہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب جان کر پریحان کی روح کانپی تھی، جبکہ اذہان پریحان کی جانب ننگ شکوہ کناہ نگاہ ڈالتے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پریحان شل ہوتے اعصابوں کے ساتھ ریلنگ تھامے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دل جیسے رک رک کر چلتا اسے ملامت کرتے دل میں بسنے والے واحد شخص کی تکلیف پر مچل رہا تھا۔ پریحان سر ہاتھوں میں گرائے رو دی تھی۔ یہ تصور ہی جان لیوا تھا کہ اگر اذہان یزدان خانزادہ کو کچھ ہو جاتا تو کیا پریحان غازیان خانزادہ جی پاتی؟ سرمئی آنکھیں یکٹک دور دور تک پھیلے سبز میدانوں اور پہاڑوں پر ٹکی تھیں۔ یہ ایک فارم ہاؤس تھا جو پہاڑوں کے بیچ موجود تھا۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا وہ یہاں ہی موجود تھی۔ پچھلے 3 دن میں کئی بار وہ اس شخص کو بول چکی تھی کہ اسے اپنی حویلی جانا ہے، مگر نہ جانے وہ شخص کچھ سنتا ہی نہ تھا، نہ جانے آخر چاہتا کیا تھا۔ آئلین خانزادہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ خوبصورت پیشانی پر اب بھی بینڈیج بندھی تھی، خوبصورت سے شادابی لیے چہرے پر اس وقت زردیاں سی گھلی تھیں۔ 1 ہفتے پہلے ہوئے حادثے میں نوکیلے پتھر سے سر ٹکرانے پر اس کا سر پھٹ چکا تھا، کافی خون بہا تھا، ہاتھ پر بھی فریکچر ہوا تھا، جبکہ پاؤں کا بھی یہی حال تھا۔ 4 دن وہ غنودگی کی کیفیت میں رہی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا وہ کہاں ہے،
لیکن وہ شخص جو اس کے لیے مسیحا ثابت ہوا تھا، یہ اسی رحم دل شخص کا فارم ہاؤس تھا جس نے آئلین کی جان بچائی تھی اور ان 4 دنوں میں اس کے ساتھ سائے کی طرح رہا تھا۔ اس شخص کا کہنا تھا وہ یہاں محفوظ تھی۔ ابھی تک آئلین کی اس مہربان شخص سے بامشکل 2 ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شخص آئلین کے ہوش میں آنے کے بعد صرف 2 بار ہی اس کے سامنے اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا، وہ بھی بوا کی موجودگی میں، جنہیں خاص کر آئلین کے لیے فارم ہاؤس میں رکھا گیا تھا، مگر اس شخص کا ان بوا سے بات کرنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شخص انہیں بہت پہلے سے جانتا ہے۔ آئلین نے بے بسی سے خود کو ویل چیئر پر دیکھا۔ فی الحال ڈاکٹر نے سختی سے اسے دائیں پاؤں پر زور دینے کے لیے منع کیا تھا، اسی لیے وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ آئلین نے تکلیف اور بے بسی سے اپنی نم آنکھیں مچھیں۔ نہ جانے حویلی میں میرے غائب ہونے پر کیا تماشا ہوا ہوگا۔ لوگوں نے تو بہت لنتن کی ہوگی، سب کو لگے گا میں بھاگ گئی ہوں۔ اذیت سے سوچتے آئلین کی سرمئی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر رخسار پر گرے تھے۔ نہیں، بابا جان کو مجھ پر یقین ہوگا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ باقی جب میں جاؤں گی تو انہیں میں سب بتا دوں گی۔ آئلین نے خود کلامی کرتے خود کو تسلی دی۔ وہ جانتی تھی اس کے حویلی والے لاکھ روایت اور رسموں کے پابند ہوں، مگر اپنے بچوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مس خان، ہم کل صبح سوات کے لیے نکلیں گے۔ بوا ہمارے ساتھ جائیں گی، پھر بوا اور میں واپس آ جائیں گے، اوکے؟ ابھی آئلین اپنی سوچوں میں ہی الجھی تھی کہ وہی مہربان شخص آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت ملتے ہی پورا دروازہ کھولتے اندر آیا تھا۔ پیچھے ہی بوا بھی کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ بابا جان کو بتا دیا سب؟ نہ جانے کس اندیشے کے تحت آئلین نے پوچھا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی اس شخص نے آئلین سے یزدان کا نمبر لیا تھا، جس پر سامنے بیٹھے شخص نے نم سا مسکراتے ہوئے اصوات میں سر ہلایا تھا۔ جی بالکل، بتا دیا میں نے، آپ بے فکر رہیں۔ سامنے بیٹھے شخص کے نرم لہجے میں دیے گئے مثبت جواب پر آئلین کی جان میں جان آئی تھی۔ اب وہ واقعی محفوظ تھی۔ اس کے بابا جان اس پر آج بھی آنے نہ دیتے۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ ہیں کون؟ آپ نے مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ آئلین نے کچھ تجسس سے پوچھا، جس پر دروازے کی جانب بڑھتے شخص کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ کسی بہت اپنے کے لیے جو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اور کچھ کسی کا برسوں سے کیے جانے والے احسان کا بدلہ۔ اور جہاں تک رہی بات کہ میں کون ہوں، تو آپ کو اپنا تعارف خان حویلی جا کر کرواؤں گا۔ فی الحال آپ کھانا کھا کر میڈیسن لیں اور آرام کریں، کل ہم نے ایک لمبے سفر کے لیے نکلنا ہے۔ سامنے دروازے کی جانب پشت کیے کھڑے شخص کی باتوں پر آئلین نے الجھن بھری نظروں سے دروازے کے باہر غائب ہوتی اس مہربان شخص کی پشت کو دیکھا تھا، پھر کندھے اچھا کر ٹیبل کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں بوا گرما گرم پرہیزی کھانا لگا رہی تھیں۔ کھانے کو دیکھ کر آئلین کو شدید بھوک کا احساس ہوا، اور اگلے ہی لمحے وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ خان حویلی میں اس کی غیر موجودگی پر کون کون سے طوفان آ کر گزرے ہیں۔ آخر کون سی تصویریں ہیں پریحان کے پاس؟ ایسا کون سا راز ہے جس سے ہے اذہان انجان؟ کہیں یہ بھی کسی دشمن کی سازش تو نہیں
کیا دور ہو پائے گی پریحان کی غلط فہمی، یا ہو جائے گی اذہان اور پریحان کی محبت غلط فہمی کی نظر؟ کیا ذریعام کر پائے گا عفاف کو قبول؟ کیا گزرے گی ذریعام پر جب ٹوٹے گا اس کا بھروسہ آئلین پر سے؟ کیا ہوگا ذریعام کا رد عمل؟ کیا ہو جائے گی عفاف ذریعام کی زندگی سے دور؟ کون ہے وہ مہربان شخص جس نے کی ہے آئلین کی مدد؟ کس احسان کی بات کر رہا تھا وہ گمنام شخص؟ وہ کون ہے جو ہے اس مہربان شخص کا جگر کا ٹکڑا، جس کی وجہ سے اس مہربان شخص نے کی ہے آئلین کی مدد؟ سوال بہت سے، جواب انتظار۔ ہر رات سے پردہ اٹھے گا وقت کے ساتھ ساتھ، جڑی رہیں طلسم محبت سے۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کردار لاسٹ میں مینشن کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔